آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ملک کی ترقی میں غیر معمولی دین اور کاوشوں کے لیے لوک مانیہ تلک قومی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ منی پور تشدد کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں رکھنا جاری ہے۔ مہاراشٹر کے تھانے ضلع میں گرڈر مشین کے گر جانے سے 17 مزدور ہلاک ہو گئے۔ امریکہ نے مالدیپ میں القاعدہ کے دہشت گرد گروپوں اور داعش کی سرگرمیوں کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کی بنا پر 20 افراد اور 29 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا فیصلہ کن میچ آج شام ٹرینیڈاڈ میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ملک کی ترقی میں غیر معمولی دین اور کاوشوں کے لیے لوک مانیہ تلک قومی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ انہیں آج تیسرے پہر پونے میں یہ ایوارڈ عطا کیا گیا۔ وہ پونے کے ایک روزہ دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم نے دگڑو سیٹ مندر میں درشن اور پوجا سے اپنے پونے کا دورہ شروع کیا۔ بعد میں وہ پونے میٹرو کے پہلے مرحلے کے پورے ہو جانے والے 2 کوریڈور کا میٹرو کی شروعات کر کے افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم پمپری چنچوڑ میونسپل کارپوریشن پی سی ایم سی کے کوڑے کچرے کو بجلی میں بدلنے کے پلانٹ کا بھی افتتاح کریں گے۔ یہ پلانٹ لگ بھگ 3 ارب روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ اس پلانٹ میں تقریباً 2.5 لاکھ میٹرک ٹن کوڑے کا استعمال کر کے بجلی تیار کی جائے گی۔ سبھی کو مکان فراہم کرنے کے مشن کے تحت وہ پمپری چنچوڑ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت بنائے گئے 1280 مکانات تقسیم کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب مودی پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت تعمیر کیے گئے 2650 مکانات بھی مستفیدین کو مہیا کریں گے۔ یہ مکان پونے میونسپل کارپوریشن نے تعمیر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم تقریباً 1190 مکانوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے جو پی سی ایم سی پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت تعمیر کرے گی اور 6400 مکانات پونے میٹروپولیٹن علاقائی ترقیاتی اتھارٹی بنائے گی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں منی پور تشدد معاملے کے سبب آج بھی رکھنا جاری ہے۔ منی پور معاملے پر اپوزیشن کے احتجاج کے بعد لوک سبھا کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے جبکہ راجیہ سبھا کی کارروائی دن میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی۔ لوک سبھا میں آج جیسے ہی ایوان کی کارروائی شروع ہوئی، کانگریس، ڈی ایم کے، جنتا دل یو اور دیگر پارٹیوں کے ارکان منی پور معاملے پر سرکار کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ انہوں نے ایوان میں اس معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کے لیے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج لوک سبھا میں قومی راجدھانی خطہ دلی ترمیمی بل 2023 پیش کریں گے۔ اس بل کا مقصد خدمات سے متعلق مرکز کے آرڈیننس کی جگہ لینا ہے، جس کے تحت قومی راجدھانی دلی انتظامیہ میں لیفٹیننٹ گورنر کو مزید اختیارات دیے جائیں گے۔ اس سال 19 مئی کو صدر جمہوریہ کے ذریعے آرڈیننس نافذ کیا گیا تھا۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے آج زور دے کر کہا کہ مجوزہ قومی راجدھانی خطہ دلی ترمیمی بل ملک کے وفاقی ڈھانچے کے عین مطابق ہے۔ جناب جوشی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا کے افراد سے بات کر رہے تھے۔ منی پور معاملے پر انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے زیادہ تر ارکان پارلیمنٹ اس معاملے پر بحث میں حصہ لینے کے لیے رضامند ہیں، تاہم کچھ اپوزیشن ارکان کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر مملکت کیلاش چودھری نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں قدرتی کاشتکاری کو مزید فروغ دینے کے لیے پوری طرح عہد بند ہے۔ لوک سبھا میں وقفہ سوال کے دوران ایک ذیلی سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب چودھری نے مطلع کیا کہ ملک میں قدرتی اور نامیاتی کاشتکاری کا رقبہ بڑھ کر 59 لاکھ ہیکٹیئر ہو گیا ہے، جبکہ 2014 میں یہ رقبہ 12 لاکھ ہیکٹیئر تھا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ کرشی وگیان کیندر اور ان کیندروں کے سائنسدانوں کو کسانوں کو مراعات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ قدرتی کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے خصوصی ٹریننگ دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قدرتی کاشتکاری کے سبب ملک میں کیڑے مار دواؤں کا استعمال کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔
آج لوک سبھا کو بتایا گیا کہ گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں ملک میں آموں کی پیداوار میں 12.7% کا اضافہ ہوا ہے۔ 2023-24 کے عرصے میں ملک میں آموں کی پیداوار 184 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ تھی، جو 2022-23 میں بڑھ کر 207 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ہو گئی۔ زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے محکمے کے وزیر نریندر سنگھ تومر نے یہ جانکاری دی۔ ایک تحریری جواب میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں بھارت میں سب سے زیادہ امرود اور آموں کی پیداوار ہوتی ہے۔ 2020 اور 2021 میں دنیا کی پیداوار کا تقریباً 44% بھارت میں پیدا ہوا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مہاراشٹر میں کل دیر رات تھانے ضلع کے سمردھی ایکسپریس وے کی تعمیر کے دوران ایک گرڈر مشین کے گرنے کے حادثے میں 17 مزدور ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ اس مشین کا استعمال پل کی تعمیر کے دوران کیا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق یہ حادثہ شاہپور تحصیل میں سریمبا گاؤں کے نزدیک پیش آیا۔ قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس NDRF کی 2 ٹیمیں جائے حادثہ پر تعینات کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس المناک حادثے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ان کی دعائیں زخمی ہونے والے افراد کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم نے حادثے کے مہلوکین کے قریبی رشتہ دار کے لیے 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50 ہزار روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے بھی اس افسوسناک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والے مزدوروں کے اہل خانہ کے لیے 5 لاکھ روپے بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت زخمیوں کے علاج کا پورا خرچ اٹھائے گی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے ترقیاتی منظرنامے سے متعلق انڈیا فاؤنڈیشن کی طرف سے منعقدہ ایک گول میز مذاکرہ سے خطاب کیا، جس دوران انہوں نے جموں کشمیر میں جاری امن، ترقی اور خوشحالی کے سفر کا خلاصہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 برس سے کم وقت میں اصلاحی تبدیلی نہایت حیران کن ہے۔ جناب سنہا نے کہا کہ گزشتہ تقریباً 7 دہائیوں کے دوران رائج امتیازی نظام کو ختم کیا گیا ہے اور ایسی شمولیاتی پالیسیوں کو اپنایا جا رہا ہے جن کی بدولت ترقیاتی عمل کو ایک نئی جہت ملی ہے اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں مستفید ہوئی ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اب دوسروں کے رحم و کرم کے بجائے لوگوں کو اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق جینے کی آزادی ہے۔ امریکہ نے مالدیپ میں ISIS کو اور القاعدہ دہشت گرد گروپوں کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے 20 افراد اور 29 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ان پابندیوں کا مقصد مالدیپ کے اندر دہشت گردانہ سرگرمیوں کی مالی یا کسی دوسری شکل میں امداد کو روکنا ہے۔ جن تنظیموں پر پابندی عائد کی ہے ان میں 18 ISIS اور ISIS خراسان کے سہولت کار ہیں اور 29 ایسوسیٹڈ کمپنیوں کے ساتھ 2 القاعدہ آپریٹو ہیں۔ ملر نے بتایا کہ امریکہ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر ان دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے نیٹ ورکس کی جانب پیدا کیے جانے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنے عزم کے تئیں پوری طرح ثابت قدم ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ انہیں حملے کرنے کے لیے فنڈنگ اور وسائل سے محروم رکھا جائے۔ کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ آج ٹرینیڈاڈ کے ٹروبا میں واقع برائن لارا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے بعد 5 T20 بین الاقوامی میچ بھی کھیلیں گی جو 3 اگست سے شروع ہو رہا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ملک کی ترقی میں غیر معمولی دین اور کاوشوں کے لیے لوک مانیہ تلک قومی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ منی پور تشدد کی وجہ سے پارلیمنٹ کے 2 ایوانوں کی کارروائی میں رکھنا جاری ہے۔ مہاراشٹر کے تھانے ضلع میں گرڈر مشین کے گر جانے سے 17 مزدور ہلاک ہو گئے۔ امریکہ نے مالدیپ میں القاعدہ کے دہشت گرد گروپوں اور داعش کی سرگرمیوں کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کی بنا پر 20 افراد اور 29 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا فیصلہ کن میچ آج شام ٹرینیڈاڈ میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔